السلام علیکم۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حج 2026 کے لیے معاونین یعنی حج اسسٹنٹس کے پروگرام کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے۔ تو چلیے اس سرکاری اعلان کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام آخر ہے کیا اور کون سے سرکاری ملازمین ہیں جو حجاج کرام کی خدمت کا یہ عظیم موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ جو وزارت مذہبی امور نے جاری کی ہے۔ اس کے ذریعے حج 2026 کے لیے معاونین، جنہیں خدام الحجاج بھی کہا جاتا ہے، کی اسامیوں کے لیے درخواستیں مانگی گئی ہیں۔ تو آئیے اس کی اہم تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف ایک نوکری کا اعلان نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، بلکہ یہ ان سرکاری ملازمین کے لیے خدمت کا ایک بلاوا ہے، ایک موقع ہے جو پاکستانی عازمین کے اس مبارک سفر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سچ پوچھیے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر سعادت کی بات بھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس خدمت کے لیے اپلائی کر کون سکتا ہے؟ آخر اہلیت کا معیار کیا رکھا گیا ہے؟ چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ موقع خاص طور پر پبلک سیکٹر کے ملازمین کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی وفاقی یا صوبائی حکومت کا ملازم ہے، پولیس یا مسلح افواج میں ہے، یا کسی بھی سرکاری ادارے کا مستقل عملہ ہے، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، بنیادی پے اسکیل یعنی BPS 11 سے 18 کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں عمر کی حد کی۔ یہاں دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ جو لوگ پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے عمر 25 سے 45 سال کے بیچ ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو پہلے بھی حج اسسٹنٹ کے طور پر خدمت دے چکے ہیں ان کے لیے رعایت ہے، ان کی عمر 50 سال تک ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے صحت کی شرائط کافی سخت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میڈیکلی اور فزیکلی بالکل فٹ ہونا لازمی ہے، پھر کووڈ-19 کی ویکسینیشن بھی مکمل ہونی چاہیے، اور ہاں، کوئی سنگین بیماری جیسے ہیپیٹائٹس C یا TB وغیرہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور بہت اہم شرط یہ ہے کہ جس نے پچھلے 3 سال یعنی 2023، 2024 یا 2025 میں سرکاری اسکیم پر حج کیا ہو وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوزیشنز ہیں ان کو پورے ملک میں تقسیم کیسے کیا گیا ہے، یعنی صوبائی کوٹا سسٹم کیا ہے۔ اس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ ہر صوبے، ہر علاقے کو برابر نمائندگی ملے۔ اگر ہم اس چارٹ پر نظر ڈالیں تو صاف دکھتا ہے کہ سب سے بڑا حصہ لگ بھگ 57.5% پنجاب اور اسلام آباد کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سندھ کا 19% کے ساتھ، پھر خیبر پختونخوا کا 11.5%، بلوچستان کا 6% اور باقی علاقوں کے لیے بھی 6% رکھا گیا ہے۔ تو یہ رہی آفیشیل بریک ڈاؤن۔ پنجاب اور اسلام آباد کا مشترکہ کوٹا ہے 57.50%۔ سندھ کا کوٹا شہری اور دیہی ملا کر 19% ہے۔ خیبر پختونخوا کو 11.50% اور بلوچستان کو 6% حصہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے لیے 3%، آزاد جموں و کشمیر کے لیے 2% اور وزارت کے اپنے عملے کے لیے بھی 1% کوٹا مخصوص کیا گیا ہے۔ چلیے اب سب سے ضروری حصے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی اہل ہے اور اس خدمت میں دلچسپی رکھتا ہے تو اپلائی کیسے کرے گا؟ یہ مرحلہ وار رہنمائی بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ درخواست کا عمل ویسے کافی سیدھا سا ہے۔ پہلا مرحلہ، سب سے پہلے نیشنل ٹیسٹنگ سروس یعنی NTS کی ویب سائٹ www.nts.org.pk پر جانا ہے، وہاں سے درخواست فارم اور فیس چالان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ، اس چالان کو لے کر نامزد بینک میں ٹیسٹ کی فیس جمع کروانی ہے۔ اور تیسرا یعنی آخری مرحلہ، اپنا مکمل کیا ہوا درخواست فارم، فیس کی اصل رسید، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور 2 پاسپورٹ سائز تصاویر، یہ سب کچھ NTS ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے پتے پر بھیج دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بالکل آخر کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں کچھ حتمی لیکن بہت اہم تفصیلات ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ انتخاب کا پورا عمل نیشنل ٹیسٹنگ سروس یعنی NTS کے ذریعے ہوگا۔ اس سے شفافیت یقینی بنائی جاتی ہے۔ ایک تحریری امتحان ہوگا جو NTS لے گا، اور یہ امتحان دینا لازمی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور اس ٹیسٹ کے سکور کی اہمیت بھی بہت ہے۔ کل انتخاب میں 40% وزن اسی ٹیسٹ کا ہوگا۔
جو لوگ اس ٹیسٹ میں شارٹ لسٹ ہو جائیں گے پھر انہیں انٹرویوز اور تربیت کے لیے بلایا جائے گا۔ اور اب سب سے ضروری چیز، ڈیڈ لائن۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے 30 مئی 2025۔ اس تاریخ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ملنے والی کسی بھی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا، بالکل بھی نہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہر اس اہل امیدوار کے لیے ہے جو یہ سن رہا ہے، کیا یہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے آپ کا بلاوا ہے؟ کیا اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے اور اس مقدس سفر کا حصہ بننے کے لیے دل تیار ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں خدمت اور عبادت دونوں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔